السلام علیکم دوستوں، مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ ویڈیو ضرور سنیے۔ یعنی جب روزہ فرض کرو، جب سحری کے وقت میں روزہ رکھ رہا ہے آدمی، تو یہ تو جو ہے نا بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ تو ایسے ہی بنا لی لوگوں نے، کوئی یعنی اس کا یہ کوئی سنت نہیں ہے، نہ کوئی منقول ہے، منصوص ہے، نہ صحابہ کرام سے، نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، یاد رکھنے کے لیے الفاظ بنا لیے لوگوں نے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے زبان سے کہنا، نیت تو کیسے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے۔ جب تم نے ارادہ کر رکھا ہے کہ بھئی میں آج روزہ رکھوں گا اور سحری کھا رہا ہوں، سحری کے بعد روزہ رکھوں گا، بس ہو گئی نیت۔ زبان سے کہنے کی ہرگز ضرورت نہیں، لیکن ان کو کہہ لے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں۔ نہ یہ سنت ہے، نہ کوئی روزے کا لازمی حصہ ہے، نہ لازم ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے۔ ہاں کہہ لے تو کوئی حرج نہیں۔ خیر، تو جب وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان کہو یا نہ کہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن نیت اس وقت یہ کر لو، یا اللہ یہ روزہ رکھ رہا ہوں، اس روزے کا آپ نے مقصد بتایا ہے کہ تقوی حاصل ہو، اے اللہ اس روزے کو میرے لیے تقوی کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ روزے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اے اللہ میں اس نیت سے روزہ رکھ رہا ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کو آپ معاف فرما دیں۔ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے داروں کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ ہوگا، ریان، جس سے کہ روزے رکھنے والوں کو داخل کیا جائے گا۔ اے اللہ میں بھی اس کا محتاج ہوں، اپنی رحمت سے مجھے ریان کے دروازے سے جنت میں اپنی رحمت سے داخلہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ نے روزے کے اندر یہ فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، تو یا اللہ یہ اس روزے کو آپ اپنے ہی لیے کر لیجئے، اور اس میں جو دوسرے عوامل یا دوسرے جذبات کو میرے دل سے ختم فرما دیجئے، اخلاص مجھے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے فرمایا وانا اجزی بھی، یعنی میں ہی اس کی جزا دوں گا، جس کے معنی یہ کہ وہ جزا ایسی ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، وہ کوئی خاص ہی عطا ہے جو آپ نے روزے دار کے لیے رکھی ہے۔ اے اللہ میں اس کا مستحق تو نہیں، لیکن محتاج ہوں، اے اللہ اپنے رحمت سے وہ بھی مجھے عطا فرما دیجیے۔ تو یہ چند لمحوں کا کام ہے، ہر روزے کے شروع میں اس طرح نیت اس بات کی کہ یہ روزہ میں اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، اور اس سے میرے گناہ معافی کا ذریعہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل انشاءاللہ ہوگی۔ اس روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انوار و برکات رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ مجھے عطا فرمائیں گے، اور اس کا جو اصل مقصد ہے تقوی، وہ انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اور پھر دعا کرو کہ یا اللہ آپ نے جتنے اس میں فضائل رکھے ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے مجھے عطا فرما دیجیے۔ کتنی دیر لگتی ہے اس کام میں؟ کیوں بھائی کتنا وقت لگے گا؟ 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، ہیں 1-2 منٹ کا کام ہے، دل نیت کر۔ لیکن جب یہ اس نیت کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ روزہ شروع ہوگا تو اس کے انوار و برکات انشاءاللہ کہیں سے کہیں پہنچیں گے۔ اس کا اہتمام کر کے دیکھو، جب افطار ہو رہا ہے تو افطار کے وقت میں بھی یہ تصورات کرو کہ یا اللہ آپ نے اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائی، اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائی، مجھے روزہ رکھنے کی، روزہ مکمل ہو گیا، تو اللہ آپ کا شکر، الحمدللہ، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ توفیق عطا فرما دی، روزے کی تکمیل کی توفیق عطا فرما دی۔ اور ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ وہ 2 باتیں کر لیا کرو ہر عبادت کی تکمیل کے موقع پر، ایک اللہ تعالیٰ کا شکر اس کی توفیق پر،
اور دوسرے استغفار اپنی کوتاہیوں پر کہ اللہ جو اس روزے کا حق تھا وہ تو میں ادا کر نہیں پایا، روزے کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، پتہ نہیں کتنی کوتاہیاں رہی، کتنی غلطیاں ہوئی، اللہ معاف بھی فرما دی، الحمدللہ استغفر اللہ۔ تو روزہ جب شروع کیا اس نیت سے کیا، اس دعا سے کیا، روزہ جب ختم کیا تو شکر ادا کر کے کیا، استغفار کر کے کیا، اس وقت بھی دعا مانگ لو۔ روزے کی افطار کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، تو اس وقت بھی دعا مانگ لو کہ یا اللہ یہ رکھ تو لیا مگر اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائیے، اس کے اندر جو انوار و برکات آپ نے رکھے ہیں وہ سب مجھے عطا فرما دیجئے، کسی سے محروم نہ فرمائیے، یہ دعا کر لو۔ اور بھائی ایک دعا اور کر لو، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی رحمتوں کی لوٹ کا مہینہ ہے، بات بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جگہ جگہ بہانے ڈھونڈ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ روزہ کے درمیان میں دعا کر لو گے تو قبول ہوگی، افطار کے وقت میں کر لو گے تو قبول ہوگی، روزہ رکھ لیا تو قبول ہوگی، تراویح پڑھ لی تو مغفرت ہو جائے گی، خدا جانے کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہوئے ہیں اس کے۔ تو یہ دعا کا خاص موسم ہے، یہ دعا کا خاص موسم ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ساری حاجتیں، ساری ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کو مانگنے کا موسم ہے۔ تو چونکہ مانگنے کا موسم ہے اور مانگنا ہمیں آتا نہیں، مانگنا آتا ہی نہیں، مانگنے کے لیے بھی تو سلیقہ چاہیے نا، تو وہ نہیں آتا، نہ مانگنے کا سلیقہ آتا ہے، نہ مانگنے کے الفاظ آتے ہیں، نہ مانگنے کی اہمیت دل میں ہے، نہ مانگنے کے لیے صحیح الفاظ کا انتخاب کر پاتے ہیں، کیا کیا مانگیں یہ بھی پتہ نہیں، کیا چیز مانگنی چاہیے کیا نہیں مانگنی چاہیے۔ تو ہمارے حد قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کہ آپ نے ہم جیسے جاہلوں کو یہ بھی سکھا دیا کہ کیا مانگو، ارے مانگنا نہیں آ رہا تو مانگنا بھی انہی سے مانگو، مانگنا بھی انہی سے مانگو، انہی سے کہو کہ یا اللہ مجھے تو مانگنا بھی نہیں آ رہا، اپنی رحمت سے مجھے مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دے۔ اللہم انی اسألک خیر المسألہ، اب یہ دعا فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک خیر المسألہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ، اے اللہ مجھے بہترین جو مانگنے کی چیز ہے وہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بہترین دعا کی توفیق عطا فرمائیے، اور بہترین طریقے سے اس کو قبول بھی فرما لیجیے۔ تو وہ تو بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس میں جس کو مانگنا نہیں آتا وہ مانگنا بھی انہی سے مانگے، وہ بھی کہہ دے کہ یا اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا، اپنی رحمت سے مجھے مانگنا بھی سکھا دیجئے۔